اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ سے آج جس موضوع پہ بات ہے وہ ہے انسان کو اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو علم الانسان ما لم یعلم، سارے جہانوں کا علم عطا فرما دیا۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اس انسان میں بہت سی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں جن کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ سب سے دنیا میں جو خوبصورت انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کی خوبصورتی آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی عطا فرمائی وہ کچھ اور ہی ہے۔ آپ کی خوبصورتی اگر کوئی ایک دفعہ دیکھتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو دگنی نظر آتی ہے، تیسری دفعہ تگنی، یعنی کہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یعنی آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خوبصورت ترین انسانوں میں شمار ہے ان کا، اور ایسی خوبصورتی کسی کو بھی نہیں ملی دنیا میں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح سے فرماتے تھے لوگوں کو، اپنے آپ کو یعنی کہ تکلیفوں میں ڈال کر ہماری قوم کو فائدہ پہنچایا انہوں نے، اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی طرح کچھ نہ کچھ ایسے کام کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم اگر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز ظہر کی نماز سے بہتر ہونا چاہیے، پھر مغرب کی نماز عصر کی نماز سے بہتر ہونا چاہیے، پھر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس طرح بہتری کرتے کرتے فجر کی نماز بڑی فضیلت والی ہے، یہ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح علم جو ہے ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور علم کی تحصیل کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ علم آتا ہے تو علم سے ہی مقدر بن جاتا ہے۔ آپ کے مقدر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے علم حاصل کیا اور علم کی تحصیل کی، علم کو دوسروں تک پہنچایا تو آپ کو بہت ہی اچھے فائدے ہوں گے۔ علم کو جتنا حاصل کرو گے اور جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی فائدہ ہے آپ کو۔ بہت بڑے بڑے اس دنیا میں، ہمارے کانٹیننٹ میں بڑے بڑے مہاراجا راجا ہوئے جن کے پاس دولت کے انبار تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے ہوا میں پرندوں کو تو خوش ہوتے تھے، لیکن انہوں نے راجا مہاراجوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جن لوگوں نے کچھ کیا، ہوائی جہاز آج بنا جس پہ ہم بیٹھ کر عمرے کے لیے، حج کے لیے بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، دنیا کا سفر کرتے ہیں، یہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے علم حاصل کیا۔ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نہیں کر سکے کچھ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہی مسلمانوں میں چشمے کی ایجاد بھی ہمارے مسلمانوں عالموں نے کی ہے، دوسروں نے نہیں کی۔ بہت محنت کی ان لوگوں نے اور پسینہ خون ایک کر دیا، انہوں نے مقدر بدل دیا۔ آج چشمہ ہم جو لگاتے ہیں وہ ان کی، ہمارے مسلمانوں کے عالموں کی دین ہے۔ اس طرح بہت شعبے میں مسلمانوں نے ترقی کی، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے اور اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ محنت سے ہم بچتے ہیں، محنت کرنا ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن محنت ہی ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ محنت کرنا ہے اور زیادہ محنت کرنا ہے۔ جو انسان سب کو علم دیتا ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ دوسروں کو تقسیم کریں۔
علم کی ترسیل، علم کو دینا ہمیشہ جاری رکھیں، اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوگا، آپ کچھ کر سکیں گے۔ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے کہ یہی بہت ہے کہ ہم بھی کچھ انسانیت کے لیے کریں۔ تو اس کا یہ ہے کہ ہم ایجادیں کریں۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جتنے ہیں اتنی رہتے ہوئے بھی ہم اپنی ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس نے اپنا خلیفہ بنا کے اس زمین پہ ہمیں بھیجا ہے، تو خلیفہ میں کچھ تو بہتری ہونا چاہیے نا، کچھ تو اچھائیاں ہونا چاہیے نا۔ تو ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، تو ہمیں کم سے کم اس کی عزت آبرو رکھنا چاہیے، اور اس کے علم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو دنیا میں پھیلانا چاہیے، اس کے مذہب کو دنیا میں پھیلانا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور لوگوں میں کل زندگی گزارنے کی سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ ہم بھی اور لوگوں کی طرح کچھ بنائیں، کچھ دنیا کی انسانیت کی خدمت کریں، ہم بھی کچھ کریں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ پھر آپ دعا کے لیے حال اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا باری تعالیٰ ہمیں تو دنیا کا جدید علم عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ہم علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں، دنیا کی خدمت کریں اور نام کمائیں، جیسا کہ اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم ہمت سے کام لیں، علم حاصل کریں اور علم تقسیم کریں، لوگوں کو علم دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا، نہ ملے گا نہ ملا، لیکن علم عطا فرما، دوسروں تک پہنچاؤ، علم حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمارا سب سے بڑا فرض ہونا چاہیے، یا بھائی تعالیٰ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر کے علم دوسروں تک پہنچائیں، جدید علم، ٹیکنالوجی ہم دوسروں تک پہنچائیں، حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ کبھی کسی سے کوئی چیز چھپائیں نہ، کسی کو کم ظرف نہ سمجھیں کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، کیا پتہ ہے وہ ہم سے زیادہ دماغ رکھتا ہو، ہم سے زیادہ اس کے پاس علم ہو، اس کی عزت کریں۔ یا بھائی تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون پیدا فرما دے، یا اللہ بچوں کے نصیب بچے فرما دے، یا اللہ پاک صحت زندگی عطا فرما دے۔ یا بھائی تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں اچھے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک دل انسان بنا دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے کر دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔